الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ یہ سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر آخری آیت نمبر 77 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ میرے تینوں درسوں کا آپس میں ربط ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پہلے درس میں میں نے قرآن کا تعارف کروایا تھا کہ قرآن کیا ہے۔ دوسرے درس کے اندر میں نے مومن کی صفات بیان کی تھی کہ کم از کم جو اللہ کو مطلوب مومن ہے، جو بندہ مومن ہے، کم از کم صفات اس کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ آج میرا تیسرا درس ہے، اس کے اندر اللہ کے محبوب بندے جو ہیں ان کی صفات بیان کی گئی، یعنی ایمان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جو محبوبیت کا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے جن کو اللہ نے خود اپنے بندے قرار دیا ہے، یہ آج ہم ان کی صفات پڑھیں گے۔ لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر تو تبلیغ کا مقصد ہے ثواب حاصل کرنا تو وہ آپ گھر میں قرآن پڑھ کر ایک لفظ پر، ایک حرف پر 3 نیکیاں اور الف لام میم پر 30 نیکیاں وہ گھر میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنے کی نیت سے آپ آتے ہیں اور قرآن سے سبق لینا ہے، قرآن کی مراد ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور جو سبق قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اسی لیے آپ کے سامنے یہ میں چند گزارشات رکھوں گا کہ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں
قرآن کا ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اور وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں بتا دیا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے وہی قرآن کا اصل میں مقصد ہے، اور وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ ادیان باطلہ کو سب کو ختم کر دیا جائے، ان کو مغلوب کر دیا جائے، اور دین حق جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کو دنیا میں غالب کیا جائے۔ یہ مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور یہی مقصد قرآن کا ہے۔ ہم کس حد تک اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اس مقصد کو پانے میں، وہ ہمارے عمل پر منحصر ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ ھذا اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو منکر دیکھے، یہاں منکر سے مراد ہر وہ فعل ہے جو اللہ کے خلاف ہے، اللہ کی مخالفت میں ہے، جو بھی دیکھے اس کا فرض ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو بزور اس کو روک کے ختم کرے، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے، اس سے نفرت کرے، اس سے نفرت کا اظہار کرے، اس سے دور ہو جائے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے۔ اس میں ہم نے دیکھا حضور سے فرمایا ھذا اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ آج ہماری جو صورتحال ہے، ہماری نیت پر میں شک نہیں کرتا، آج ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، آج ہم اس حد تک رسیا چکے ہیں کہ جس طرح یہودی علماء اور عیسائی راہب کا جو حال تھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر من حیث القوم اللہ کے بندے بہت اچھے اچھے نیک بھی ہیں جو درد رکھنے والے ہیں اس قوم کا، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں مجموعی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہمارے اندر سے وہ حس ختم ہو چکی ہے، اور اسی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اندر اس رمق کو پیدا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ مومن کی دونوں حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہونی چاہیے، یا قرآن سیکھنے والا ہو یا قرآن سکھانے والا ہو، ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، پھر لازمن ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ قرآن کے بغیر مومن رہ نہیں سکتا، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، مومن قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا قرآن سیکھنے والا ہوگا یا قرآن سکھانے والا ہوگا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اور میں سب قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ وہاں تھا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی کامیابی جس طرح ہمیں 33% نمبر لے کے پاس ہونا، وہ تھی کامیابی وہاں 33% والی۔ آج جو کہا جا رہا ہے نا، یہ ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اللہ کے مطلوب بندے کون سے ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تکبر ہے، جو جس نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا۔ سب سے پہلا جو گناہ ہے جو انسان کو رائے راست سے ہٹاتا ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی تکبر تقوی کے روپ میں بھی آتا ہے، جب آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھنا شروع کر دے اور لوگ دوسروں کے
گناہوں پر نکتہ چینی شروع کر دے، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، دوسروں کو گویا کم تر سمجھ رہا ہے۔ تکبر کی پہلی چیز ہی یہ ہے، اور جو تکبر ہے اس کی چال سے نظر آتا ہے، وہ چال خواہ کیسی بھی چل رہا ہو، اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سا تکبر پایا جاتا ہے۔ کبھی مال کا تکبر ہوتا ہے اور کبھی تقوی کا تکبر بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا اور مریل بھی نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں تو ایک نوجوان کو دیکھا جو مریل چال چل رہا ہے، بڑے ایسا، فرمایا کیا تو بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر سیدھے چلو، انسانوں کی طرح چلو، بیماروں کی طرح کیوں چلتے ہو؟ گویا یہ بھی مطلوب ہے کہ جب چلے تو اس کی چال سے وقار ڈھلکتا ہو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ سلام کہہ کر ٹال دیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اٹکیلیاں کرتا ہے، کٹ ہجتیاں کرتا ہے، وہ جھگڑے کی صورت اختیار کرتا ہے، تو وہاں مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس الجھنے میں پڑ جائے۔ اور ان آیات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی ہیں۔ جب کفار سخت کر رہے تھے، سختی سے سختی آئے، روز سختی بڑھ رہی تھی، جو ایمان لاتا تھا اس پر تشدد بھی ہو رہا تھا، اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی پہلی صفت اگر زمین پر آہستگی کے ساتھ وقار کے ساتھ چلنا ہے تو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ہر بات پہ ٹانگ نہیں اڑاتے۔ اگر کہیں الجھنے دیکھنا، ایک آدمی کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور وہ اور باتیں ایسی کرنا شروع کرتا ہے جیسے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو وہاں ٹال دینا بہتر ہے، کیونکہ اب اس میں ضد آ چکی ہے، آپ کی بات نہیں سمجھے گا وہ۔ تو فرمایا وہ تو سلام کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ دوسری صفت ہے ان کی کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور قیام اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں فرض نماز کا ذکر تھا کہ مومن وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اگلا سٹیپ ہے کہ وہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے، وہ رات کی نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ جو رات کی عبادت کرتا ہے، اور ایک وہ جو فرض نماز کی صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد کون سی نماز عبادت زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ فرمایا وہ سحر کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نصف رات جب گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تہائی رات کے قریب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی میرے سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی روزی کے طلبگار ہے میں اس کو روزی میں اضافہ کروں، کوئی بیمار ہے میں اس کو شفا عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ صبح صادق تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو جہاں فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنی آپ نوافل پر زیادہ توجہ دیں گے اللہ کے قرب میں جائیں گے، اور جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنی اپنے اندر قوت محسوس کریں گے شیطان کے مقابلے کے لیے، کیونکہ جب اللہ کا قرب ہوگا، اللہ کی قرابت ہوگی، اللہ کی نظر کرم ہوگی، تو شیطان کا مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور
اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ظاہرہ رات پھر کیا مانگتے ہیں ہم؟ قیام اور سجدے میں کہتے کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ اب دیکھیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جد و جہد بھی کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا لایا تم؟ کہے گا یا اللہ میں نے بے ریا تیری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ماں میں رحمت سے بخشوں یا تیرے اعمال کی بنیاد پر بخشوں؟ یا اللہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو مجھے میرے اعمال کی بنیاد پر مجھے جزا سزا دی جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم کے قریب کھڑا کر دو، جہنم میں نہیں، جہنم کے قریب کھڑا کرو اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ اس کی زبان باہر آ رہی ہوگی، وہ پانی پانی کہے گا، تو اس کو ایک پانی کا گلاس پلایا جائے گا، لیکن اس شرط پر کہ جو تو نے اعمال کیے ہیں نا وہ دے دے تو یہ پانی لے لے۔ اللہ فرمائے گا ایک گلاس پر تو نے سارے اعمال دے دیے، اب بتا تیرے پاس کیا؟ جو اتنے گلاس باقی دنیا میں پیے تھے تو نے، میری 1000 نعمتیں تو نے استعمال کی تھی، اب ان کا بدلہ دے مجھے۔ پھر کہ یا اللہ تیری رحمت کے سوا کوئی نہیں بخشے جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے ہی سارے بخشے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ وہاں اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے ہی سب نے بخشے جانا ہے، اور اللہ کی رحمت جس پر ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک حدیث اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اپنے بندوں سے، اور جس پر وہ خوش ہوگا نا اس کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جس کی نیک کنی شروع ہوگی نا، یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، وہ پھنس جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، بخش دیا میں نے تجھے، اور اگر یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ عمل کیا تھا یہ عمل کیا تھا یہ کیا تھا تو وہ پھنس جائے گا۔ تو ان کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم وہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، جو جدوجہد تیرے راستے کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے، بس تو اپنی رحمت سے ہم سے جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ کیوں؟ ان عذابھا کان غراما، اس لیے کہ وہ جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے، وہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے، وہ جس کو وہ کبھی خلاصی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور پھر فرمایا کہ بے شک وہ یعنی جہنم جو ہے وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے، عارضی بھی اور دائمی بھی رہنے کا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ اس کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی معیشت کا علم دے دیا گیا وہ میری امت کا دنا ہے، یعنی خرچ کرنے میں اعتدال،
اور یہاں ایک اور بھی معنی کیا گیا ہے کہ ہر جگہ ایسی جو اللہ کی نافرمانی میں ہے وہ اسراف ہے. جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا وہ اسراف ہے. جو اللہ کی بغاوت میں خرچ ہوگا وہ تھوڑا بھی ہو تب بھی اسراف ہے. اور جو اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرمانبرداری کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے لیے ہے. وہ جتنا بھی ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق تو سارا ہی مال لے آئے تھے. اس کو فضول تو نہیں کہہ سکتے. یہ معیار دیا ہے دین اسلام نے ہمیں، کیونکہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہی معیار ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ اسراف کس چیز کا نام ہے. جو اللہ کی بغاوت میں مال خرچ ہوگا وہ تھوڑا بھی خرچ کیا تب بھی اسراف ہے. اور اللہ کے راستے میں خواہ آپ نے ڈھیروں دے دیا وہ اسراف نہیں ہے. وہاں اگر نہ کریں گے تو وہ بخل کیا جائے گا. اور اس کی ایک تعریف اور بھی کی کہ جہاں تیرے بیوی بچے تیرے رشتہ دار ان کو ضرورت ہے اور آپ مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، نہ بچوں کو کھلاتے ہیں، نہ بیوی کے لیے کچھ ہے، نہ رشتہ داروں کے لیے کچھ ہے، جبکہ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے. اس کو اللہ نے ناپسند کیا، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا. جس طرح اسراف کو ناپسند کیا ہے اسی طرح بخل کو بھی ناپسند کیا ہے. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ سود کا ہے ہی، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں زکوٰۃ کا کہا تھا، صدقات کا کہا تھا. دوست ہمسایوں رشتہ داروں کو قرض حسنہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں سے. جبکہ سود ہر طرف چل رہا ہے. گویا جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں سے گناہ کا جو تصور تھا اس کو مٹا دیا گیا ہے کہ یہ سود بھی کوئی گناہ ہے. حالانکہ سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، کسی گناہ پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. کیوں؟ اس میں انسانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. جب آپ مال میں سے جو حقدار ہیں ان کو نہیں دیں گے تو یہ ان کے حقوق جو ہے ان پر ڈاکہ پڑتا ہے، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے حج نہیں کریں گے تو یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقات نہیں دیں گے، جو اللہ نے انفاق کا کہا ہے وہ نہیں کریں گے تو اللہ کی مخلوق پر زد پڑتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے. اذا انفقوا لم يسرفوا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نجائز کاموں میں وہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کرتے. اور نجائز کام دیکھ لو، ہم شادی بیاہ میں کتنا خرچہ کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو شرم آتی ہے کہ وہ کھانا اتنا ضائع ہو جاتا ہے جس سے کئی فقیروں کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور کئی لوگ جو بھوکے سوتے ہیں رات کو وہ محتاج رہ جاتے ہیں، اور وہ کھانا منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ اسراف ہے، یہ ذمے ہمارے، اس پر پوچھا جانا ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہے. پھر ہم دعوت کرتے ہیں تو دعوت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑوں کو بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کرتے، کوئی قربانی کرتے یا کوئی اور، تو اس میں غربا کو زیادہ دعوت دی جاتی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ بڑی اہم صفت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. حالانکہ توحید تو بنیاد ہے. توحید کے بغیر تو اللہ کا بندہ کیا مومن ہو ہی نہیں سکتا. پہلی توحید پہلے ہونا چاہیے تھا یہ تو. لیکن اس کو اللہ نے کتنے جا کے 6 7 نمبر پر رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب
اوپر والی صفات پیدا ہوں گی تو اس صفت کا فائدہ ہوگا. اگر باقی صفات نہیں ہے اور یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتا لیکن باقی مخلوق کے حقوق جو ہیں وہ غضب کر رہا ہے، تو یاد رکھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ان کو اہمیت دی ہے، ان کو پہلے رکھا ہے. اور اس کی یہ تو بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے. اہل مکہ بہت سے بتوں کو پکارتے لیکن اللہ کا تصور ان کا تھا، اللہ کو وہ مانتے تھے. اور کچھ واقعات آتے ہیں، ایک میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک عرب تھا، ان کا ایک جو بت تھا نا، سعد نامی تھا، وہ اپنے اونٹوں کو لے گیا وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں بھی برکت حاصل کرنے کے مختلف درباروں کی طرف جاتے ہیں. وہ اونٹوں کو لے گیا وہاں خون اور مختلف لمبا تڑنگا تھا وہ بت بنایا ہوا، اس پر خون بہت سارا لیپا ہوا تھا. اونٹوں نے دیکھا تو ڈر گئے، وہ بھاگ گئے. اس نے کہا تجھے خدا برباد کرے، میں تو تیرے سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا، تو نے میرے پہلے بھی بھگا دیے سارے، تو نے اچھی برکت دی ہے مجھے. اسی طرح ایک شخص تھا جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس نے ایک بت کے پاس جا کر فال نکالی، اور فال میں جو نکلا نا، وہ نکلا کہ یہ کام نہ کیا جائے. اب وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اپنے باپ کا، اور اس کو منع کر دیا گیا کہ ایسا کام نہ کرنا. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کا نام خلاصہ، اس بت کا نام تھا. کہتا ہے خلاصہ، اگر تیرا باپ قتل کیا ہوتا پھر تجھے پتا چلتا کہ دشمن سے بدلہ لینا کتنا ضروری ہے، اور پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح کہتا کہ یہ کام نہ کر. وہ سمجھتے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے محترم رکھا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے قتل کرنا سوائے حق کے. اب کسی بھی انسان کا قتل جو ہے اس کی ممانعت ہے سوائے حق کے. حق کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں تو قتل ہے، یہ حق ہے. اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کی بھی سزا رجم ہے، موت ہے، اس کی بھی سزا، تو یہ بھی حق ہے. اور یہ ضروری ہے، اللہ نے مقرر کر دیا، اس لیے یہ ضروری ہے. اس میں اگر ہم مداحنت اختیار کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کرا دیا ہے سوائے حق کے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، حرام خوری نہیں کرتے، بدکماشی نہیں کرتے، زنا سے دور رہتے ہیں. اور زنا نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر اس فعل سے دور رہتے ہیں جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس کسی نے ایسا کیا وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا. اب یہ تھا کہ مکے میں سارے ہی یہ فعل کرتے تھے، وہاں غیر اللہ کو پکارنا، بتوں کو پکارنا ان کی روش تھی. زنا ان کے لیے کوئی عیب ہی نہیں تھا. تو لڑائی جھگڑے میں قتل کرنا یہ ان کی عادت تھی. اب اللہ نے اپنے بندوں کو خاص کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے جو ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے. اب لوگوں کو فکر لاحق ہوئی، جو ایمان تو لانا چاہتے تھے لیکن ان کے اندر یہ بیماریاں تو تھیں. وہ تو بتوں کے بھی پوجتے تھے اور لڑائی جھگڑے آئے روز وہاں تو قتل غارت ہوتی رہتی تھی، اور زنا کوئی عیب ہی نہیں تھا وہاں. اس کے لیے پھر اگلی آیات آ رہی ہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ.
فرمایا جس نے یہ کیا نا اس کو قیامت کے دن دونا عذاب دیا جائے گا، جو اس حال میں مرے گا، ایک تو اس کے جرم کا اور ایک سے اللہ کی نافرمانی کا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور اس کو ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اب استثناء آ رہا ہے، ہاں سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، یعنی اپنی اصلاح بھی کر لی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے زندگی ایسی گزاری، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، میں ایمان تو لانا چاہتا ہوں، میں نے تو قتل بھی کیے ہیں، زنا بھی کیے ہیں، آج تک بتوں کی عبادت کرتا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ اسلام پہلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان کی نیکیوں برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی بھی علماء نے کئی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو جتنی دفعہ بھی ظاہر ہے وہ گناہ یاد آتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی ہوتی ہے تو اس پر پھر توبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بار بار اس گناہ کو یاد کر کے اللہ کے ہاں اپنی توبہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہر دفعہ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو گناہ تو ایک دفعہ کیا تھا جو ہو گیا، اب گناہ تو اللہ نے معاف کر دیا، نیکی ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ایک یہ کی ہے تفسیر علماء نے کہ جو گناہ تھے نا جتنے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے اس ایمان کی وجہ سے، اس اعمال صالح کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے، جو اس نے پچھتاوا اس کے اندر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے، اور پھر وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں پکڑا گیا۔ اب وہ گناہ جو ہے نا اس کو نیکیوں کی صورت میں دکھائے جائیں گے، نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اب وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو گناہ اور بھی کیے تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اس قدر مسکرائے کہ آپ کی جو دندان مبارک تھے وہ نظر آ گئے، کہ اب اس کو ہرس پیدا ہو گئی نا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے وہ تو نظر آ گئے، میری نیکیاں بن گئی، وہ بڑے بڑے گناہ جو میں نے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سارے نیکیوں میں بدل کر اس کو دکھائے گا کہ پہاڑ ہونے، لیکن اس کا پچھتاوا، اصل بات توبہ ہے۔ اصل بات جو یہاں کہی جا رہی ہے نا، من تاب و آمن، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لی، نیک اعمال اختیار کر لیے۔ اگر برائی کی طرف پھر بھی اسی رغبت رہتی ہے، ایک گناہ کیا پھر توبہ کر لی، ایک گناہ کیا پھر توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے توبہ کے ساتھ۔ توبہ کے لیے 3 شرطیں علماء نے رکھی ہیں، توبہ کے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کیا ہے اس پر پچھتاوا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد ہو دل میں کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو دیا جائے، یہ تیسری شرط۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا مہربان۔ یہ اس کی رحمت کی گویا دریا کی ٹھاٹھیں ہیں، جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی مہربانی غالب آ جاتی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو اس کا عمل ہے توبہ کا
اور اعمال صالح اختیار کرنے کا، یہ تو اللہ کی طرف رجوع ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا۔ والذین لا یشهدون الزور، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب گواہی کئی قسم کی ہے۔ گواہی جب ہم، ایک تو یہ ہے عدالتوں میں، تو عدالتوں ہماری ساری آج کل ہے ہی جھوٹی گواہی پہ ہیں۔ کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ جس یہاں سچ ہو۔ وہ بھی کہتے ہیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو کہوں گا حق کہوں گا، حق کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو جھوٹ، سارا جھوٹ بولتا ہے، ٹوٹل جھوٹ بولتا ہے، حلف خدا کا دے رہا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اور مومن کی صفات جو اللہ کے بندے جو ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی ایک تو یہ ہے نا سادہ مان، ایک یہ ہے کہ حق کے خلاف کھڑے ہونا۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر بھی آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو گویا آپ جھوٹ کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ ایک طرف آدمی، ایک نیک آدمی کھڑا ہے، ووٹ ہی سمجھ لیں، یہ مولانا شفیع صاحب نے بھی معارف القرآن میں ووٹ کی جو حیثیت لکھی ہے وہاں بھی اس کی وضاحت کی۔ یہ ایک گواہی ہے۔ یہاں کی گواہی کی بات آ گئی، تو گواہی جب آپ ووٹ دے رہے ہیں، ایک طرف ایک پرہیزگار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، ایک طرف ایک بدکماش آدمی ہے، اب آپ مجبور ہیں کہ یہ میری برادری کا ہے، یہ ایک بڑی پارٹی ہے، اس نے کامیاب ہو جانا ہے، اس سے کام لینے ہیں، اب اس کو گویا آپ گواہی، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اب آپ باطل کے ساتھ، یہ جھوٹی گواہی لکھی جائے گی۔ اس کی اور بھی صیغیں ہیں، یہاں ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ الذین لا یشهدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بےہودہ بات سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں الجھتے نہیں، اس میں اپنا کو الجھاتے نہیں ہیں۔ کوئی ایسی بات جو ناگوار گزرتی ہے، جو خلاف شرع ہوتی ہے، اس گناہ میں نہیں ٹھہرتے وہ۔ اگر خدا نہ ان کا واسطہ پڑ بھی جائے تو وہاں عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں دلچسپی نہیں لیتے، ٹھہرتے نہیں ہیں، وہاں وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ ان کے رب کی آیات کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس پر وہ گنگے بہرے نہیں ہو جاتے۔ اب اس میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ گنگے بہرے ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، اللہ کے آیات آتی ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، وہ سنی انسنی نہیں کرتے۔ جیسے گنگا آدمی نہ بول سکتا ہے، اندھا آدمی نہ دیکھ سکتا ہے، تو گویا جس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، سنا نہیں ہے، وہ عمل کیا کرے گا؟ ایک آدمی سن کر بھی، قرآن کے احکام سن کر بھی نہ عمل کرتا ہے اور نہ ان پر کچھ بولتا ہے، تو یہ گنگا بہریا اور کیا ہے؟ اس نے تو سنی انسنی کر دی ہے، اللہ کے احکام کو اس نے پسے پوچھ ڈال دیا۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ گنگے بہروں کی طرح، اندھے بہروں کی طرح اس پر نہیں گرتے۔ یعنی ایک آدمی، پہلی قوموں کے اندر جو بڑی خرابی تھی نا، وہ یہ ہے کہ علماء جو لکھ کر دے دیتے تھے نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تو بھائی آج بھی یہود علماء نے یہی کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ کہ اپنی طرف سے فتوے لکھ کر کتاب میں ڈال دیے اور کہا یہ اللہ کے احکام ہیں۔ بھائی جو مومن ہوتا ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، وہ گنگا بہرا نہیں بنتا، اندھا نہیں بنتا اس پر کہ جو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے تو دکھاؤ۔ اسی طرح کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر رسول اللہ کا فرمان آئے تو ہمیں تو نظریں جھکا دینی چاہیے، لیکن دکھاؤ تو صحیح نا واقعی رسول کا فرمان ہے۔ یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. دیکھیے یہ مکے کا ماحول، آج ہم بھی اپنے طرف دیکھیں. ایک فعل میں اچھا سمجھتا ہوں، ایمان لانا اچھا سمجھتا ہوں، نماز پڑھنا اچھا سمجھتا ہوں، اور میری اولاد نہیں پڑھتی نماز، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو میرے لیے تکلیف ہے، میرے لیے تکلیف کا باعث ہے نا بیوی کا نماز نہ پڑھنا. وہاں سمجھ لیں مکے کے اندر یہ صورتحال تھی کہ میاں مسلمان ہے تو اولاد ساری کفر میں ہے، بیوی کفر میں ہے. تو وہاں یہ دعا کی جا رہی تھی کہ اے پروردگار ہماری بیویوں کو بھی ہماری اولادوں کو بھی ہدایت نصیب فرما کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے سکون کا باعث بنے. اور پھر ایک جماعت کو میں اچھا سمجھتا ہوں، ایک پروگرام کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اس کے لیے میں ٹائم دے رہا ہوں، وقت دے رہا ہوں، اس کے ساتھ چل رہا ہوں. میری اولاد نہیں ہے اس کے ساتھ، تو گویا میں اپنی اولاد کو خود دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. اگر میں اس کو جنت کا راستہ سمجھ رہا ہوں، میری اولاد اس پر نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ میری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے. میں کس طرح آرام کر سکتا ہوں؟ تو یہ مومن دعا کرتا ہے کہ یا پروردگار جس راستے پہ میں چلا ہوں، میں تیری اطاعت میں ہوں، تو میری اولاد کو، میری بیوی کو بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے تاکہ وہ بھی اس راستے پہ چلے. اور مجھے پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا. یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں امامت اچھے لوگوں کی حاصل ہو جائے. اصل میں یہاں مراد ہے رسول اللہ کو حدیث ہے کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو گھر کا سربراہ جو ہے اس سے سوال ہونا اس کی بیوی کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں. تو امام وہاں ہر جو اقتدار والا ہے، جس کا جتنا کسی کا اقتدار ہے وہ اس کا امام ہے، تو اس سے اس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جانا ہے. تو قیامت کے دن دعا تو یہی کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پچھلے آنے والے ہیں وہ نیک ہوں، نیک راستے پر چلنے والے ہوں، اللہ کے فرمانبردار ہوں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانوں کا بدلہ دیا جائے گا بسبب ان کے اس صبر کے جو انہوں نے کیا، اور وہاں ان کا سلام اور تحیت کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ، سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. ایک پروقار طریقے سے ان کا استقبال ہوگا جنت میں. جنت میں داخلے کے وقت ان کا سلام ان کو پیش کیا جائے گا. تو یہ ایک نقشہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بہت بڑے محل جو ہیں وہ جنت کی صورت میں عطا کیے جائیں گے، اور ان کا جب جنت میں داخلہ ہوگا تو ان کا استقبال سلام کے ساتھ ہوگا. اللہ کے فرشتے اور اللہ کی مخلوق ان کو سلام کر رہی ہوگی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ دنیا کا جو بھی ہے یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے. وہاں یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو مقام ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ رہنے کا ہے. دیکھیے شروع میں فرمایا تھا یہ تقابل ہے اصل میں وہ پہلی آیت کا کہ یہ جو انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے رہنے کا. تو یہاں فرمایا یہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے کہ وہاں رہنے کا، جنت. پھر فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اب مشرکین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کیا ہوا اگر تم نہیں پکارتے میرے رب کو، تو کیا ہو؟ میرے رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اگر تم اسے دعا نہیں کرتے. اگر تم میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے جھٹلایا ہے تو دیکھو ان قریب تمہیں اس کا بدلہ بھی مل جائے گا، ان قریب تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی. اب ہمیں جائزہ لینا اپنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حد تک ہم قرآن کی آیات کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، حق کا ساتھ کہاں دینے والے ہیں. حق ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے وہ سورہ نمل کی آیات کا درس دوں گا. اس میں ایک دوسرا درجہ ہے انشاءاللہ، اس سے اگلا سٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.